نبی کے بھائی ہیں علی، یعنی ولایت اور نبوت، امامت کی شروعات اور اختتام نبوت دونوں کا دونوں ایک ہی گھر ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ نبوت میں حاملین نبوت میں جب آخری نبی آ چکا تب اس کے بعد پہلا امام تشریف لایا۔ علی منصب امامت کبریٰ میں فائز ہونے والوں میں پہلے ہیں، اور جتنے سلسلے امامت کے قیامت تک جاری ہوئے ہیں یا جاری ہوں گے، سب کا کسی نہ کسی سے تعلق مولا کائنات علی مرتضیٰ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ لوگ مرشد ہوتے ہیں اور علی مرشد اعظم ہیں۔ علی کا جو مقام ہے، علی کا جو مرتبہ ہے، علی کا جو درجہ ہے، وہ درجہ ایک علیحدہ باب ہی ہے خاندان نبوت کا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ تقدیر کی ان بلندیوں پر فائز ہیں جہاں پر ان کی والدہ ماجدہ جو سردار مکہ کی بیوی تھی فاطمہ بنت اسد، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، اور ان کی جو زوجہ بنی ان کا نام بھی فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ادھر بھی فاطمہ ہے، ادھر بھی فاطمہ ہے۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کی تربیت، تعلیم اور پرورش میں جس نے سب سے زیادہ دلچسپی لی ہے اور جس نے علی کو سنوارا ہے، سکھایا ہے، پڑھایا ہے، سمجھایا ہے، علم و تربیت علی کو عطا فرمایا ہے، وہ خود ختم پیغمبرہ ذات بابرکت، یعنی نبی علی اور خدا کے درمیان، یعنی نبی علی اور خدا کے درمیان علم کا ایک واسطہ۔ بھئی کوئی چیز بغیر واسطے کی ملتی ہے؟ بے ان کے واسطے کہ خدا عطا کرے، ہاشا غلط یہ حدیث بے بسر کی ہے۔ تو مولا نے جو اکتساب فیض ہے وہ نبی سے کیا۔ مادر مولا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی تھی، 4 پھیرے مکمل ہو گئے تھے، تکلیف ہوئی، یعنی ہونی نہیں چاہیے تھی باب کرامت کے تحت، لیکن احساس درد ہوا، دیوار کعبہ شک ہوئی۔ آئیے مفتی صاحب، دیوار کعبہ شک ہوئی، آج تشریف لے آئے۔ اچھا، رات سب اکٹھا ہی، السلام علیکم، ادھر آ جائیں، آ جائیں۔ السلام علیکم۔ خیریت؟ میں یہ گفتگو کی طرح بات کر رہا ہوں، اس میں وہ نہیں ہے دیوار کعبہ کا شک ہونا، مولا کی والدہ کا اندر جانا، پھر اس کے بعد وہ 3 شب و روز کی ہنگامہ خیزیاں، اس کے بعد ان کا باہر آنا، اندر اور باہر کی اس کیفیت میں علی کہاں تھے، کیا تھے، ان کی ماں کہاں تھی، اس پر بھی بحث نہیں۔ بحث صرف اس پر ہے کہ مولا نے اپنی آنکھیں نہیں کھولیں۔
بات صاف ظاہر ہے، اور اس بات کو سمجھے آپ، مولا نے آنکھ نہیں کھولی. بھائی ایک بات بتائیے، جب مولا کے غلام ابن غلام اور مولا کی بارگاہ کے ذروں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ عالم ہے کہ اگر آنکھ کھول دیتے ہیں تو بادل کے اس پار دیکھتے ہیں، تو آپ یہ کیسے بحث کریں گے کہ علی نے گود میں آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ جو لوگ بغیر آنکھ کھولے دیکھتے ہوں، ہم تو سنیوں کے وہاں سب کھل جاتا ہے، چاہے ہمارے بزرگوں کی آنکھ بند رہی ہو، اور جن کے وہاں بند شروع سے چلا آ رہا ہے وہ کھلا ہوا ماحول کیا دیکھیں گے؟ تو ہاں، تو آنکھ سب دکھتا ہے. تو اب مولا نے آنکھ بند رکھی تھی، مولا کی آنکھ بھی بند تھی، اور میں اس پر بہت خطاب کر چکا ہوں الگ الگ انداز سے. مطلب مولا جو ہیں 11 چچاؤں کے بیٹے ہیں، ایک چچا تھوڑی ہیں علی کے. عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں، اور یہ ہنگامہ ولادت علی کا اتنا بڑا ہنگامہ ہے تاریخ کا، یہ معمولی ہنگامہ نہیں. اس سے پہلے مکہ میں کسی ہنگامے کا کوئی خاص سراغ نہیں ملتا کہ پورا مکہ موجود تھا، اور والدہ مولا انہیں گود میں لیے ہوئی تھی. اب صاحب انہوں نے آنکھ نہیں کھولی تھی، اور کسی چچا اور کسی بھائی کی گود میں جا کر علی نے آنکھ نہیں کھولی، یا کسی چچی کی گود میں علی نے آنکھ نہیں کھولا. یعنی آپ سمجھ لیجئے احساس بھی ایک علم ہے. علم، احساس کر لینا بھی علم ہے. آپ نے بہت سے چیز دیکھا ہوگا کہ بہت سے اندھے ایسے جو راستہ چلتے ہیں اور انہیں موڑنے کے لیے نہیں بتانا پڑتا، مڑ جاتے ہیں. وہ تو احساس بھی بہت بڑا علم ہے. محسوسات کی دنیا بھی ایک دنیا ہے، اور اس کا تجربہ کار اسے جانتا ہے. تو آپ بتائیے، سب نے مولا کو چھوا، مولا نے آنکھ نہیں کھولا. اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، اور جیسے ہی آپ نے مولا کو مس کیا، یعنی چچی نے دیا اور بھتیجے نے لیا. چچی ہے فاطمہ اور بھتیجے ہیں محمد. چچی نے دیا جیسے بھتیجے نے لیا، اور کپڑے کے اندر، کپڑے کے اوپر سے رسول اللہ کا جیسے ہاتھ مس ہوا، ویسے مولا نے آنکھ کھول کر اپنے علم کا ثبوت دے دیا. بھائی ہم تو سنی ہیں، ہم اس بات کے قائل ہیں کہ بہت سے ہمارے وہاں ایسے ولی ہیں جنہوں نے درس حدیث لیا نہیں، اور درس تفسیر لیا نہیں، درس فقہ لیا نہیں، لیکن جب وہ بولتے تھے تو جلدوں کے ساتھ بولتے تھے، روایت کرتے تھے تو صفوں کے ساتھ روایت کرتے تھے. تاریخ میں ایسے اولیاء اللہ موجود ہیں. جب ان کے قدموں کی برکت سے بغیر دستگاہ میں جائے ہوئے اتنا علم ان بارگاہوں کے ذروں کو ہو سکتا ہے، تو جو اس بارگاہ کا لید اقدامہ رہا اس کے علم کا عالم کیا ہو. علم علی ہے. مولا 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 ہے صاحب. مولا نے آنکھ ہی نہیں کھولا، مجھے آنکھ پر بحث نہیں. مولا نے آنکھ ہی نہیں کھولا، مولا نے اپنا منہ ہی کھول دیا. اور جب مولا نے منہ کھول دیا تو نبی کریم نے اپنی زبان مولا کے منہ میں ڈال دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی علی نے سب سے پہلے نبی کریم کی زبان چوسا، اور صاف ظاہر زبان کے ساتھ پانی گیا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہتے ہیں، نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اچھا علی کا بھی مقام ہے، مقدر ہے، تقدیر ہے کہ آپ سوچئے آنکھ کھولتے ہی مولا نے سب سے پہلے زبان چوسا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا اور حضور نے آنکھیں بند کی، تو جو غسالہ شریف کا پانی تھا حضور کی پلکوں پر، ان کو اپنے ہونٹوں سے اٹھانے کا شرف بھی مولا ہی کو ملا. مولا نے اسے لیا، اور اپنے بات کے علم کا جو مولا نے حوالہ دیا ہے وہی قطرہ یاد دیا ہے. تو آپ سمجھیے بعد پیغمبر
جو علی نے اپنا علم بتایا وہ اس قطرے آب کو بتایا، تو وہ علم جو زبان رسالت ماس سے گیا تو علی علی ہے۔ علی کی ولادت ہوئی مکۃ المکرمہ میں، مولود کعبہ کہے جاتے ہیں مولا، الگ الگ روایتیں ہیں مولا کے بارے میں، فضائل کا ایک طویل باب ہے علی کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو مولا کے قدموں سے وابستہ رکھے، اور جو کچھ ملنا ہے وہ حب علی سے ملتا ہے، بغیر محب علی کے کچھ ملنے والا نہیں۔ علی کا جو اپنا مقدر ہے وہ مقدر ہے، ہم رشک کر سکتے ہیں علی کے مقدر سے، حسد تو کر نہیں سکتے، رشک کر سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، خود سید الاولیاء ہے، بھائی علی کا، خسر علی کا، سید الانبیاء ہے، اور بیوی جو ہے عورتوں کی سردارہ ہے، عورتوں کی سیدہ ہے، اور دو بیٹے علی کے ہوئے، دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہیں، تو پوری سرداری اسی گھر کے اندر سمٹی ہوئی ہے۔ اب علی کی تقدیر ہے، جتنے سردار ہیں سب اسی گھر میں ہیں، وہ سردار، دونوں بیٹے سردار، بیوی سردار، خسر اور بھائی سردار۔ اس لیے تمام اولیاء کاملین کی آنکھوں کے پیار ہے مولا۔ اور میرا خیال ہے میری بات ختم ہوگی، میں کلام رضا کے اشعار پر اپنا تقریر ختم کر دیتا ہوں اعلیٰ حضرت کے کلام پر، کہ واہ کیا ختم کر دیتا ہوں۔ ذرے جھڑ کر تیری بیضاؤں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت، جناب ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات المرتضیٰ، صدق و عدل و کرم و ہمت، چار سو شور چاروں کے، پہلے تسلیم علی میدان میں، پہلے تسلیم علی میدان میں، سر جھکے رہتے ہیں سرداروں کے، کیسے آقا کا بنتا ہوں رضا، بول بالے میرے سرکاروں کے۔ اب چلیے صاحب ان اشعار کے ساتھ بارگاہ مخدوم میں روح مخدوم کو مخاطب کرتے ہیں اور مولا علی کے واسطے سے مانگتے ہیں، شروعات کرتے ہیں۔ اے قیام الدین بھیکھا سرورا شاہ کجا، اے قیام الدین بھیکھا سرورا شاہ کجا، حرمت ذات پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، حرمت ذات پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، آمدہ امبر درد گریا گنا بہرے شفا، داروی ہر درد و غم درد از رہا داری شاہ، بادشاہ سرورا بہرے سخا کنز عطا، بادشاہ سرورا بہرے سخا کنز عطا، کن مدد تو کن مدد بہرے علی مشکل کشا، کن مدد تو کن مدد بہرے علی مشکل کشا، کن مدد تو کن مدد بہرے علی مشکل کشا۔